الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا ينهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم العثم واکلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، معزز سامعین کرام، آج کی اس پرنور اجلاس میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میری یہ جرأت نہیں کہ میں آپ جیسے مقتدائے قوم و ملت کے روبرو لب کشائی کر سکوں، کیونکہ یہ تو وہی جھوٹا منہ بڑی بات والی کہاوت ہو جائے گی، مگر فضل خداوندی سے آپ حضرات کے روبرو یہ حقیر و فقیر بندہ کچھ جرأت گفتار کی جسارت کرنے جا رہا ہے، اس سے دعا کے ساتھ کہ اس دعا کے ساتھ کہ یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، کہ یا رب یہ التجا ہے کہ کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زباں پہ جو دل پر اثر کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج میرا عنوان ہے علماء کرام کی ذمہ داریاں۔ یہ ایک ایسا ہمہ غیر عنوان ہے جس کے تحت ایک دن کی کہانی، ایک ہفتہ کی داستاں، ایک سال کا افسانہ اور ایک صدی کا نشیب و فراز سب کچھ آ جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری شان و شوکت اور ترقی کا راز اس میں مضمر ہے۔ میں نے خطبہ میں جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو ڈانٹ پلائی ہے۔ لولا ينهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واکلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ ترجمہ: ان کے علماء اور پیشوا اور ان کے مقتدیوں ان کو بری بات سے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ بہت برا ہے وہ عمل جس کو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور یہ آیت ہم سب کو سبق اور دعوت فکر دیتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ اللہ نے ہم پر بہت بڑی ذمہ داریاں عائد کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم امت کی اصلاح کی فکر کریں۔ اب نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، تو بتاؤ اب امت کی اصلاح کی فکر کون کرے گا؟ معاشرے سے فساد کو ختم کون کرے گا؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ معاشرہ کس قدر بگڑ چکا ہے؟ وہ کون سے زہریلے جراثیم ہیں جو ہمارے ماحول میں موجود نہیں؟ بددینی ہمارے اندر پھل پھول رہی ہے، بے حیائی ہماری نوجوانوں کی بدولت پروان چڑھ رہی ہے، سستی اور کاہلی پر ہم فدا ہے، شراب ہماری گھٹی ہے، قمار بازی اور حرام خوری ہماری فطرت ثانیہ بن چکی ہے، اسراف مسلمانوں کا سیوا بن چکا ہے، گھر پھونک کر تماشا دیکھنا ہماری علامت قرار پایا ہے۔ معاشرہ کے فساد کے تسلسل کا یہ عالم کہ صدیوں پہلے سامعین کرام، مسلم معاشرے کے زبوں حالی بھی عجیب و غریب ہے۔ اس نے عروج و زوال کا دستور بدل کر رکھ دیا۔ ہر شب تاریک کے بعد فجر کا سپیدہ نور برآمد ہوتا ہے، ہر چمن خزاں کا ستم سہنے کے بعد بہارت کی نعمت سے مالا مال ہوتا ہے، ہر سمندر میں موج کے بعد طوفان آتا ہے، ہر سال دریا اترتا اور چڑھتا ہے، لیکن او حسرتا جب سے ہمیں خزاں لگی بہار چکھنی نصیب نہیں ہوئی، جب سے ہمارا دریا اترا چڑھنے کا نام نہیں لیا، صدیاں گزر گئی، ملت اسلامیہ سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، خون کے آنسو بہا رہی ہے، ہلاکت کے دہانے پر کھڑی ہے، کوئی ان کی رہنما کرنے والا نہیں، کوئی ان کی دوست گیری کرنے والا نہیں۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، غفلت کے پردے کو چاک کرو، اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرو، اپنے اندر خواجہ معین الدین چشتی کا درد جگر پیدا کرو، مولانا قاسم نانوتوی کا عزم پیدا کرو، اپنے اندر مولانا رشید احمد گنگوہی کی فقاہیت، عطا اللہ شاہ بخاری کا طرز خطاب پیدا کرو، اور جامع کمالات بن کر امت کی دستگیری اور رہنمائی کرو۔ امت کی کشتی بھنور میں ہے، مغربی طوفان کے زد میں ہے، آپ ہی کشتی کو ساحل سے لگا سکتے ہیں، آپ کی حیثیت ملاح کی ہے، آپ نہ خدا ہے، اور اگر آپ نے بے التفاتی کو
تو یاد رکھیے پوری امت اگر آپ نے بے اتفاقی کی تو یاد رکھیے پوری امت کی کشتی غرق آب ہو جائے گی۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ امت کن حالات سے دوچار ہے اور کس لادینیت کی زندگی گزار رہی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھنا نہیں جانتے، کتنے لوگ بغیر کلمہ ہی کے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ میں افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ کوئی گیت نہیں گا رہا ہوں، بلکہ میں اپنے دل کا دکھ سنا رہا ہوں، زندگی کی تجربہ بات بیان کر رہا ہوں۔ کیا یہ رونے کا مقام نہیں ہے؟ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ ہمارے رہتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دنیا سے بغیر کلمہ کے جا رہا ہے؟ لعنت ہے ہماری اس زندگی پر جو کسی کے کچھ کام نہ آ سکے۔ ہم کیسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ بتاؤ ظالم جس کا کلمہ بتا ظالم جس کلمہ کے لیے میرا جسم طائف کی گلیوں میں لہو لہان ہوا تھا، جس کلمہ کے لیے مجھے مکہ سے نکالا گیا تھا، جس کلمہ کے لیے میری بیٹی زینب کی شہادت ہوئی تھی، جس کلمہ کے خاطر میرے چچا حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تھی، جس کلمہ کے خاطر میرے صحابہ نے بیوی کو اور بچوں کو یتیم کیا تھا، اس کلمہ کے لیے مجھے گالیاں دی گئی تھی، مجھ پر تھوکا گیا، مجھ کو شعب ابی طالب میں بند کیا گیا تھا۔ ظالم جب اسی کلمہ کی اشاعت کا وقت آیا تو نے کیا کیا بتاؤ؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ ذرا تیار رہیے گا۔ آج ہم جبہ و دستار پہن کر ممبروں پر، کرسیوں اور اونچے اونچے اسٹیج پر بیٹھ کر خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں امت میں فساد آ گیا، امت میں بگاڑ آ گیا، لیکن ہم یہ بالکل نہیں سوچتے کہ بگاڑ کہاں سے اور کیسے آیا۔ اپنے گریبانوں میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے شریعت کے پابند ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس امت میں فساد اور بگاڑ اس وقت آئے گا جب کہ امت کے علماء میں فساد آئے گا، اور جب تک امت کے علماء راہ راست پر ہوں گے اس وقت تک یہ امت فساد کا شکار نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں، مجھے رہزنوں کی گلہ نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔